من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الشهر الحرام حرمت والا مہینہ بالشہر الحرام مقابل ہے حرمت والے مہینے کے والحرمات قصاص اور ادب رکھنے میں بھی برابری ہے فمن اعتدى علیکم پھر جس نے تم پر زیادتی کی فاعتدوا علیہ تم اس پر زیادتی کرو بمثل ما اعتدى علیکم جیسے اس نے زیادتی کی تم پر واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے وانفقوا فی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ولا تلقوا بأیدیکم اور نہ ڈالو اپنی جان کو الی التہلکہ ہلاکت میں وَأَحْسِنُوا اور بھلائی کرو ان اللہ یقیناً اللہ یحب المحسنین دوست رکھتا ہے بھلائی کرنے والوں کو ان آیات کریمہ میں جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق اسی مضمون جہاد و قتال کے ساتھ ہے اور دوسری آیت کے اندر اس سورہ مبارکہ کا چوتھا مضمون مرکزی مضامین میں سے چوتھا مضمون انفاق فی سبیل اللہ اس کا ذکر ہے صرف ایک آیت کے اندر پھر یہی مضمون آگے بھی مختلف مقامات میں بار بار دہرایا جائے گا کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کی بنا پر سن 6 ہجری کے اختتام پر عمرہ کرنے کا پروگرام بنایا جس کی تفصیل میں کل عرض کر چکا اور 1500 صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تیار ہو گئے اور چلتے چلتے جب حدیبیہ کے مقام میں پہنچے تو آگے مشرکین کو کہیں سے بھنک پڑ گئی انہوں نے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا بلکہ کتاب میں آتا ہے کہ آپ پر آپ کے رفقا پر انہوں نے سنگ باری کی تیر اندازی کی مقصد یہ ہے کہ رکاوٹ ڈالی اور مہینہ تھا ذیقعد کا یعنی سن 6 ہجری کے اختتام پر کل ہی میں نے اور پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اس کے اینڈ پر یہ پروگرام بنایا تو اسلامی سال کے مہینوں میں سے 11واں مہینہ تھا اس ذیقعد کے اندر یہ ہوا پھر اس موقع پر تو
وہ ساری تفصیلات سن چکے ہیں۔ مسلمان عمرہ نہ کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سمیت وہیں سے واپس لوٹنا پڑا، لیکن ایک معاہدہ مشرکین کے ساتھ یہ ہوا، اس معاہدے میں تھا کہ آئندہ سال آپ نے آنا ہے اور عمرہ کرنا ہے، لیکن ہتھیار لے کر نہیں آنا۔ وہ جو معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے اندر بعض شکیں ایسی تھیں کہ عام مسلمان اس وقت بہت مضطرب اور پریشان تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ شکیں ایسی ہیں کہ اس میں مشرکین کے موقف کو بالادستی دی گئی ہے اور مسلمانوں کو بالکل ہی کمزور کر دیا گیا ہے یا دب کر صلح کی ہے۔ مثال کے طور پر اس شک میں یہ تھی کہ اگر مشرکین مکہ میں سے کوئی شخص بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو معاہدے کے مطابق اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینہ کا کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ معظمہ آ جائے تو وہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب آپ اس شک کو دیکھیں کہ کس قدر زیادتی ہے بظاہر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس طرح اور بہت ساری باتیں تھیں، یہ موقع نہیں، انشاءاللہ آگے جب اصل اس کی بات آئے گی تو اس کو تفصیلاً عرض کروں گا۔ تو صحابہ اکرام میں سخت اضطراب تھا، فاروق اعظم جیسا انسان بہت پریشان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو مان چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی کریں کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ایک آدھ دفعہ انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر جو فیصلہ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ بظاہر سمجھو کہ مسلمانوں نے دب کر ہاری ہوئی شرطیں مانی گی، لیکن اگر اس کی مضمرات پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پیغمبر کا فیصلہ درست صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر کہ مکہ کا کوئی مشرکین کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو وہی جائے گا نا جو مسلمان ہوگا، ویسے جانے کا تو کوئی توق نہیں بنتا۔ تو وہ بھاگ کر جو گیا ہے اپنے نظریے سے منحرف ہو کر گیا ہے، پکا مسلمان ہو کر گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے۔ اب معاہدے کے مطابق اس کو واپس کرنے کا مطلب یہ ہے واپس تو کر تو لیں گے، لیکن یہ کہ یہ اندیشہ نہیں کہ وہ مرتد ہو جائے گا کیوں مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ سختیاں تو اس پر آ سکتی ہیں لیکن مرتد ہونے کا خطرہ نہیں۔ لیکن مدینہ کا کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب مرتد ہو گیا، اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کو واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے بیکار آدمی کی؟ وہ تو بیکار آدمی ہے جو رسول اللہ کا رفاقت چھوڑ گیا ہے، اس کو واپس کرنے کیا مطلب؟ لیکن بظاہر جو شکل نظر آ رہی تھی اس میں مسلمانوں کی کمزوری نظر آ رہی تھی اور مشرکین کی بالادستی، لیکن نبی کی فراست پہ قربان جائیں، نبی کی فراست جہاں کام کر رہی تھی وہ عام انسانوں کے ذہن نہیں پہنچتا تھا۔ خیر اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی کمزوری اس میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن حقائق کچھ اور تھے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا تو سورہ فتح نازل، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح عطا کی، کھلی فتح ہے۔ اب بظاہر تو مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں اور اللہ اعلان کر رہے ہیں ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے فیصلے بھی درست ہیں، اللہ کے نبی کے فیصلے بھی درست ہیں، مسلمانوں کا ذہن وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ خیر اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سمیت آئے اور انہوں نے عمرہ کیا، لیکن صحابہ کرام کو یہ اندیشہ تھا کہ ان مشرکین کا کیا اعتبار ہے، یہ پھر عہد شکنی کر لیں اور وہاں پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا تو ہے ہمیں کہ ہم ہتھیار لے کر نہ جائیں اور ہم اپنے معاہدے کی پابندی کریں گے، لیکن انہوں نے عہد شکنی کر کے وہاں ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، پھر کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ہمیں فکر کھائی جا رہی تھی کہ حرم شریف کے حدود میں پہنچ کر اگر انہوں نے یہ چھیڑ چھاڑ کی، اگر اس کا ہم جواب نہیں دیتے تو یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور جواب دیتے ہیں تو حرم کی بے حرمتی ہوگی، اس میں ہمارے لیے گناہ کی بات ہے، کریں کیا؟ دوسری بات یہ کہ جو اشہر حرم ہیں، اشہر میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تو اکٹھے آ رہے ہیں، یعنی اسلامی سال کا 11واں مہینہ، 12 مہینے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ،
اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے. 10ویں پارے میں انشاءاللہ سورہ توبہ میں وہ آیت آئے گی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، یہ ازلی فیصلے لکھے جا چکے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ادب والے مہینے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت سے ان 4 مہینوں کی حرمت اور ادب ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا. یعنی 2 قبیلے آپس میں دشمن متحارب قبیلے بھی جب یہ مہینے آ جاتے تھے لڑائی چھوڑ دیتے تھے ان مہینوں کے احترام کے سبب سے. تو یہ ازل سے چونکہ سلسلہ چلا آ رہا تھا حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام، اس میں لڑائی جھگڑا بند کر دینا، ختم کر دینا. تو اب صحابہ اکرام حرمت والے مہینے میں آئے تھے، انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے چھیڑ چھاڑ کی، ان کے اعتبار تو کوئی نہیں، تو 2 ہمارے پریشانی ہیں. ایک تو کہ حرمت والے مہینے میں اگر انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی تو ہم اگر جواب نہیں دیں گے تو مارے جائیں گے، جواب دیں گے تو گنہگار ہوں گے، اشر حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی. دوسرا ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر اگر انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی تو وہاں ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. مقابلہ نہیں کرتے تو تکلیف اٹھائیں گے، مقابلہ کریں گے تو حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی. یہ اندیشہ کھایا جا رہا تھا مسلمانوں کو. اس کا اللہ پاک نے جواب دیا، الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والا مہینہ جو ہے یہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے. یعنی تم نے پہل نہیں کرنی اس مہینے کے اندر، لیکن وہ خبیث اگر پہل کرتے ہیں تو پھر ان کا جواب تمہیں دینا ہے. اس پہ وہ تو مجرم ہیں، تم مجرم نہیں ہوگے. یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی دلجوئی کر دی کہ مجرموں کا جواب دیتے وقت چاہے وہ حرمت والا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تم خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. والحرمات و قصاص، اس طرح تمام حرمات جو ہیں ادب والی چیزیں جو ہیں نا، حدود حرم وہاں بھی برابری ہوگی. اگر حدود حرم میں تم نے پہل نہیں کرنی، اگر انہوں نے پہل کرنی تو وہاں مارو. جیسا پچھلی آدم گزر چکے، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے ساتھ انہیں قتال نہ کرو. فإن قاتلوکم، اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں فاقتلوہم، پھر مارو ان کو. یہ اللہ نے اجازت دی ہے. تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ مسلمان حدود حرم کی حرمت نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں پر اگر کوئی زیادتی کرتے تو اللہ نے اجازت دے دی. اللہ نے اجازت تبھی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر مسلمانوں کا یہ عمل گناہ اور جرم کا زمرہ میں نہیں آتا تھا. اگر عند اللہ کے نزدیک جرم ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیتے کہ تم حدود حرم کے اندر یا مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ قتال کرو. تو یہ ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ حرمت والے مہینوں کا ادب تم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر ان کا جواب تم نے دینا ہے. اس پر تم پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے حرم کے حدود کے اندر تم نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی. اگر وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر اس کا بدلہ تم نے دینا، اس پر بھی اللہ کی پکڑ تم سے نہیں ہوگی. فمن اعتدی علیکم، پھر جو تم پر زیادتی کرتا ہے، فاعتدوا علیہ، تم اس پر زیادتی کرو. یہ جو ترجمہ ہے بظاہر اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زیادتی کہ تم بھی زیادتی کرو، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی زیادتی کرنے والے کا جواب تو دینا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی. جیسا پچھلے آدمی ولا تعتدوا، ان پر زیادتی نہیں کرنا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنا، اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادتی کرو. اصل قصہ یہ ہے، یہ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم کا معنی ہے یہ فعل جزا پر اس میں فعل لگا دیا گیا. یعنی اصل مراد ہے کہ اس کو تم نے بدلہ لینا ہے، لیکن اس کے لیے الفاظ اعتداء کے یعنی زیادتی کرنے والے کے ذکر کر دیے گئے. اس کو مفسرین کی زبان کے اندر فعل جزا، یعنی جو جزا اور بدلے والا جو فعل ہے اس پر اس میں فعل، یعنی وہ فعل جو ہے جو زیادتی والا اس کا اطلاق کر دیا گیا. جیسا قرآن کریم میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا. معاذ اللہ، مکر تو ہوتا ہے ایک خفیہ قسم کی مکروہ تدبیر، تو اللہ تعالیٰ تو مکروہ تدبیر نہیں کرتا، لیکن ان کا جو مکروہ فعل تھا اس کے لیے جوابی اسی انداز سے اطلاق کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو مکروہ نہیں ہوتی. یقیناً کفار و مشرکین کی تدبیر مکروہ ہوتی ہے، لیکن ان کی مکروہ تدبیر کے لیے لفظ مکر استعمال کیا تو اس
کے جواب کے لیے، جواب فعل کے لیے لفظ وہی استعمال کیا گیا، لیکن مراد وہ نہیں ہے جو کفار و مشرکین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے ان کو ناکام کرنے کی، ان کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے مسلمانوں پر زیادتی کرنے کی۔ اب دونوں میں فرق تو ہے، لیکن اس کے لیے بھی لفظ مکر استعمال ہوا اور اس کے لیے لفظ مکر استعمال ہوا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر فلاں آدمی مکر کر رہا ہے تو اس کو مذموم معنوں میں لوگ بولتے بھی ہیں اور مذموم معنی سے مراد لیا جاتا ہے، لیکن اصل اس کا معنی ہوتی ہے عربی زبان کا لفظ اس میں پوشیدہ اور خفیہ تدبیر کرنا۔ کفار مشرکین جو خفیہ تدبیریں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے وہ مذموم ہوتی تھی، اور اللہ ان کو جواب دیتے تھے، یعنی ان کو ناکام کرتے تھے، تو وہ جو جواب عمل ہے اس کے لیے بھی مکر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے اعتداء کہتے ہیں زیادتی کرنے، فمن اعتداء علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تو اس کا جو جواب ہے، جواب عمل، اس کے لیے اعتداء کا لفظ آ گیا۔ مراد زیادتی کرنا نہیں، مراد ہے کہ تم اس کا جواب دو۔ فاعتدوا علیہ، تم پر زیادتی کرو، یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ تم اس کا جواب دو، جو تم پر زیادتی کر تو اس کا جواب دے سکتے ہو۔ بمثل ما اعتدوا علیہم، جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے اتنا جواب دے سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، لیکن ساتھ اگلا جملہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ گو تمہارا دشمن ہے، لیکن دشمن کا مقابلہ کرتے وقت، اس کو بدلہ دیتے وقت اللہ کا خوف دل و دماغ سے نہ نکالنا، کوئی عمل تم سے ایسا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس نے تمہارے کسی آدمی کو مار کر اس کے دانت توڑ دیے ہیں یا کان کاٹ دیا، تو تم جواب کے اندر کو سرے سے اس کو قتل کر دو، ایسا نہیں، یوں نہیں کرنا۔ اتنا تو کر سکتے ہو جتنا اس نے کیا، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر جملہ فرمایا واتقوا اللہ، اب اندازہ کر لیں اسلام کی تعلیم میں کس قدر احتیاط ہے۔ اپنے دشمن کے خلاف بھی کوئی عمل کرنا ہے تو وہاں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کی تعلیم دی گئی کہ کسی صورت کے اندر تم سے زیادتی کسی پر نہ ہو جائے، اور زیادتی نہ ہونے کا اس بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر وقت تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل دماغ میں جب ہر وقت حاضر رہے گا تو قدم قدم پہ تم پھر احساس کرو گے کہ میرے دشمن نے مجھے جو نقصان پہنچایا وہ کس درجے میں ہے۔ مثال کے طور پر دشمن نے اگر ایک آدمی مار دیا تو اس کے مقابلے میں تم سارے دشمنوں کو مار دو، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اس نے تمہارا ایک گھر کرایا تم اس کے پورے محلے کو جلا ڈالو، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ متقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو جائے اس کو دنیا میں کوئی قوت ناکام نہیں کر سکتی۔ ہر زمانے میں، اب پچھلا دور دیکھیں صحابہ کرام کا، چونکہ وہ متصف تھے ان صفات کے ساتھ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے ساتھ تھا، بظاہر ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یعنی وہ ہتھیار جو دشمن کے پاس ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کی فوج اتنی نہیں ہوتی جتنی دشمن کی ہوتی تھی، مسلمانوں کے پاس اس درجے کے ہتھیار نہیں تھے جو دشمن کے پاس ہوتے تھے، لیکن جب رزلٹ نکلتا تھا مسلمان کامیاب ہوتے تھے۔ کیا سبب؟ مسلمانوں میں زور زیادہ تھا یا ان کے ہتھیار زیادہ کام کرتے تھے؟ نہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی طاقت تھی، جیسے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک غزوہ میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں نے 60 مسلمان تھے، 60 غزن 60 وهم 60 الفا، مقابلے میں 60,000 تھے۔ ایسا بھی اس تاریخ نے منظر دیکھے ہیں، غزن 60 وهم، ایک شاعر نے پھر اس کی تعبیر بھی کی، غزن 60 وهم 60 الفا، مجاہد صرف 60 تھے، وہ 60,000 تھے، ما ذا تولوا مدبرین، ان 60 نے 60,000 کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ یہ کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھے، وہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد ہمیشہ اصول پرستی پر آتی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کہلانے والے فوجی بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے جو قرآن کریم نے اصول بیان کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، ان کو کچھ پتہ ہے قرآن کا؟ نہ جرنیلوں کو پتہ ہوتا تو نیچے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ پیریڈ پورا کر رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں اور تنخواہ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے وزن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ورنہ
آج بھی جو ہے ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا، اس ایمان کی ضرورت ہے۔ وہ ایمان جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے جس کی تعلیم دی ہے، وہ ایمان، وہ یقین، اور اس کے ساتھ تقویٰ اور اللہ کا خوف۔ دشمن بھی مقابلے میں ہے تو دشمن کے ساتھ وہ کام نہ کرو جو حد سے زیادہ ہو جائے۔ دشمن نے تمہاری عورت کو نہیں چھیڑا، دشمن کی عورت کو نہیں چھیڑ سکتے، اس کے بچوں کو نہیں مار سکتے، اس کے بوڑھے کو نہیں مار سکتے، اس کے بیمار کو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اتنی احتیاطی تدابیر جو اسلام نے دی ہیں، دنیا کے کس مذہب کے اندر ہے؟ ساری دنیا کے مذاہب کی کتابیں کھنگال لیں، ان کی عسکری جو تربیت کے نظام ہیں ان کو دیکھ لیں، کسی بھی جگہ سوائے اسلام کے آپ کو یہ خوبیاں نہیں ملیں گی۔ جیسا میں کل کہہ چکا ہوں، ان کے جو عسکری نظام ہے اس کے اندر جو ہتھیار بنائے جا رہے ہیں وہ خوفناک قسم کے جو انسانی کی تباہی کے لیے، جتنے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جدید ہتھیار بنائے ہیں، یہ جنگل کے سوروں کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ حشرات اور موذی جانوروں کو ختم کرنے کے لیے، صرف اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کی تباہی کا سامان بنایا۔ یہ آج کے انسان کے علم اور اس کے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو عروج ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے؟ انسان کی بربادی۔ آبادی کے لیے کام نہیں کیے، انسان کی بربادی کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں۔ ان کے تمام تر ہتھیار مہلک ہیں، کیمیاوی ہتھیار، کہ املاک کو نقصان نہ پہنچے، انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ جب حقائق یہ ہیں کہ ایک انسان پوری کائنات، پوری دنیا کا مال، اسباب، سونا چاندی، اس سے زیادہ انسان کی جان۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، آگے آ رہا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو بغیر کسی وجہ قتل کرے گو پوری انسانیت قتل کر ڈالا۔ ومن احیاها، اور ایک انسان کو کسی نے بچا لیا قتل ہونے سے، فکانما احیا الناس جميعا، اور پوری انسانیت قتل ہو رہی تھی، اس کو بچا لیا۔ اللہ کے نزدیک انسان کتنی قیمت ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، جو نظام بھی اللہ نے بنایا ہے صرف اس انسان کی خدمت کرنے کے لیے۔ انسان اس کائنات کی خدمت کے لیے نہیں آیا، سورج چاند کی خدمت کے لیے نہیں، ستاروں کی خدمت کے لیے نہیں، ہواؤں و دریاؤں کی خدمت کے لیے نہیں، درختوں اور پہاڑوں کی خدمت کے لیے نہیں، چرند پرند کی خدمت کے لیے نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہیں۔ انسان اللہ کا حکم پورا کرنے، اللہ کے حکم مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آیا بس۔ اور اللہ کے حکم مطابق جب زندگی گزارے گا تو معاشرے کے دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جیسے اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے کہ اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھ کر، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، ما یحب لاخیہ یحب لنفسہ، مسلمان اپنی ذات کے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا، اپنی ذات کے لیے اگر نقصان پسند نہیں کرتا تو بھائی کے لیے پسند بھی نہ کرے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ وہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کا پڑوسی اس کو بھوکا سویا، اس کا پیٹ بھرا ہوا اور مسلمان۔ اب یہ خوبصورت تعلیمیں کس کہاں ہیں؟ ایک ایک چیز بھی اگر آپ اس پہ جائزہ لیں گے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر انسانیت کی بھلائی کا ایک نظام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں دنیا میں موجود ہے، اور دنیا نے اس کے نظارے کیے ہیں۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات، قرآن کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ دیکھے تو پھر تو کچھ بھی نہیں، پھر مسلمان دہشت گرد ہی دہشت گرد، پھر تو نبی کی ذات میں نہیں بچتی۔ لیکن اگر قرآن کو پوری دیانت سے، ضد سے نہیں، ہٹدرمی سے نہیں، پوری دیانت سے خوف خدا، خشیت الہی اور انصاف کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کے اندر اس کی مضمرات پر غور کرے گا تو کہ اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس دھرتی پر اگر امن کا نظام ہے تو صرف اسلام ہے۔ اگلی آیت
وہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ ایک ہی آیت ہے یہاں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کریم کے مضامین کا ربط آپ کو معلوم ہو چکا ہے پہلے۔ انفاق کیوں ہے؟ کیونکہ خالی ہاتھ جہاد نہیں ہو سکتا، خالی ہاتھ جہاد نہیں ہو سکتا، اور جہاد ضروری ہے اس لیے کہ جہاد نہیں ہوگا تو نبی کا مشن کا ناکام ہو جائے گا۔ نبی کی تائید کے لیے جہاد کا ہونا ضروری ہے، نبی کے مشن کی کامیابی کے لیے جہاد کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید کے لیے رسالت لازمی ہے، اور رسالت کی تقویت کے لیے جہاد لازمی ہے، اور جہاد خالی ہوتا نہیں جب تک انفاق نہ ہو۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے وہاں آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، انفاق کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ خرچ کرو۔ اس کے اندر انفاق کے اندر زکوٰۃ تو خیر ہے ہی، اس کا تو مسلمہ اصول ہے، لیکن انفاق ہی خرچ نہیں، انفاق زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق ہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اس کے علاوہ بھی جب اسلام کی تقویت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے فروغ کے لیے جب ضرورت پڑے گی تو مسلمان کا مال وہاں خرچ ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، مت ڈالو اپنی جانوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت پر۔ یعنی اگر مال نہیں خرچ کرو گے، نہتہ دشمن کے ساتھ کیا لڑو گے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاد نہیں کر سکو گے۔ انفاق نہیں کرو گے تو ہتھیار نہیں ہوں گے تمہارے پاس، ہتھیار نہیں ہوں گے تو دشمن مارے گا تمہیں، نتیجتاً ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ کیا جوڑ ہے آپس میں؟ خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے پاس قوت اور شوکت ہوگی۔ آگے آئے گا انشاءاللہ سورہ انفال میں غالباً، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جتنی تم سے ہو سکتی ہے، من قوت، اپنے زمانے کا ہر قسم کا اسلحہ اور ہتھیار، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، پلے ہوئے گھوڑے۔ کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، ان تیاریوں کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کر سکو، خوف زدہ کرو گے۔ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ انسانی کو دشمن ہے، اس لیے حکم تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ کافروں کو اللہ نے نہیں بنایا، یہ کسی اور ذات کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کیوں اللہ حکم دے رہے ہیں؟ اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی تم سے ہو سکتی تیاری رکھو۔ یہ حکم کسی کافر کو نہیں دیا، اللہ نے مسلمان کو دیا۔ معلوم ہوا کہ اس کفر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور کو سجدہ کیا جائے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبر کا راستہ روکنے والوں کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور جہاد خالی ہاتھ ہوتا نہیں، پھر اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ اس وقت جو لشکر تیار ہوا تھا 40,000 کا، اس لشکر کو تاریخ کی زبان میں کہتے ہیں جیش العسرہ، تنگ دستی والا لشکر۔ یعنی اس وقت اتنی تنگی تھی مسلمانوں کے پاس کہ شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایسا وقت نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی دین کی سربلندی کے لیے۔ صدیق اکبر سارے گھر کا ساز و سامان لپیٹ کر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ سب سے پہلے وہ لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا کچھ سامان دیکھ کر قرائن سے اندازہ کر لیا کہ اس شخص نے اپنے گھر کے لیے بھی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، صدیق ابوبکر گھر والوں کے چھوڑے؟ فرمایا خدا اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ اور فاروق اعظم نے آدھا مال اس وقت دیا، وہ زکوٰۃ نہیں مانگی جا رہی تھی، انفاق فی سبیل اللہ ہو رہا تھا۔ آدھا مال اپنی اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، آدھا خدا کی راہ میں۔ اور سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یا رسول اللہ 1/3 لشکر، 13,000 لشکر کا سارا سامان میں دوں گا۔ رسول اللہ نے قبول فرما لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، ان کے فیاضی کا شوق ختم نہیں ہوا،
اٹھ کر رسول اللہ سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ 1000 دینار مزید پیش کرتا ہوں اور 1000 گھوڑے بھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر وہ دینار رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان جو چاہے مرضی کر، تیرا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دیتا. آپ یہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بہت بڑے دولت مند تھے، لیکن یہ بھی کسی تاریخ کتاب پڑھے کہ جب فوت ہوئے تو اتنے مربع چھوڑ کر گئے اور اتنے بلڈنگ اور اتنے کوٹھیاں چھوڑ کر گئے. وہ سب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کی بھلائی پر خرچ کیے. آج کیوں عثمان کو میں اور آپ محبت کی الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر محبت کے جذبات موجود ہیں ان کے لیے؟ کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں؟ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ بھی نہیں تھا. وہ بنو امیہ کے ساتھ تعلق تھا، ہمارا شاید بنو امیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن کیا پوری دیانت سے میں پوچھتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت ہے جتنے عثمان سے؟ میں کم از کم اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ محبت، میرا رب کعبہ کی قسم کھا کے مجھے اپنے خاندان کے کسی شخص کے ساتھ محبت نہیں. وہ اللہ رسول کا وفادار تھے، اس لیے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. یہ جو پیار اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کس لیے؟ کہ وہ خدا اس کے رسول کے وفادار تھے. ان کو مال سے محبت نہیں تھی، اپنی جان سے محبت نہیں تھی، اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی. ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں تھی. بلکہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے، اللہ اکبر، ایک غریب صحابی بہت نادار، ان کو کہیں سے کسی دوسرے مسلمان نے کھجوروں کا ایک گچھا دے دیا، اور مالک وہی تھے، وہی وہاں کا سرمایہ تھا، خصوصاً مدینہ طیبہ اور اس کے ماحول میں ان کا کچھ نہیں تھا. کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے. ایک کھجور کھایا، دوسرا وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے لا کے پیش کر دی. وہ تو ایسے لوگ تھے. آگے انشاءاللہ باتیں بڑھ رہی ہیں سورہ آل عمران کے اندر، وہ سارے نظارے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس قسم کے کام والے لوگ تھے. یا کہ صورتیں جو بڑھیں گی دعا یہ کریں کہ خدا اس سلسلے کو جاری ساری رکھے اور اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کے، اور سب کو فرصت اور فراغت دے. فرصت اور فراغت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ مصروف ہو جائے انسان کسی نہ کسی دھندے کے اندر تو یہ کام اسے رہ جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین کے لیے فرصت اور فراغت دے اور پورا جذبہ دے، اور صحت و عافیت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے کی اور پھر اس کام کو آگے بڑھانے کی خداوند کی توفیق نصیب فرمائے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مت ڈالو اپنی جانوں کا ہلاکت میں. واحسنوا، یہاں احسان اصل احسان کا معنی میں آتا ہے بھلائیاں کرو، اور دوسرا معنی ہے احسان کا جیسا حدیث میں اخلاص کے ساتھ. یہ جو کام کرو گے تم اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری اور اخلاص کے ساتھ نہیں. احسان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا اللہ تمہارے سامنے، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ذہن میں بنا لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا معنی. اس لیے فرمایا مال خرچ کرو، کنجوسی اختیار کر کے مٹھی بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور اس کام میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کی محبت کے اندر دو. تمہاری باطن کی کیفیت کو سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا. ان اللہ یحب المحسنین، ایسے محسنین کو، احسان والوں کے، اخلاص والوں کو رب العالمین پسند کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. موجودہ حالات میں جو بم دھماکوں، خودکش حملوں یا دیگر تشدد کے واقعات میں بے گناہ مرد و زن بچے مر رہے ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی آیات کے زمرے میں نہیں گئی. یہ کہاں جاتی؟ یہ تو فساد ہے. جہاد ہمیشہ کسی امیر کی عمارت کے اندر ہوتا ہے، اور جہاد ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہوتا ہے. بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو مارنا، مارکیٹوں میں کام کرنے والوں بم دھماکے کر کے ان کو مارنا، یہ بالکل فساد ہے. جہاد نہیں. کوئی دنیا کا عقل مند ہوش مند انسان کو ان بچوں کا اور عورتوں کا، عام انسانوں کا قصور کیا ہے؟
کسی صورت کے اندر کسی قیمت میں اس سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ، جہاد ہمیشہ امیر کی امارت میں ہوتا ہے۔ میں اور آپ فردن اٹھ کر کسی کو مارنا شروع کر دیں، ہرگز یہ اسلام کی تعلیم نہیں اور نہ یہ جائز۔ ہمیشہ امیر کی امارت میں شرعی اصولوں کے تحت جہاد ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس وہ امیر نہیں جو ایک شرعی ضابطوں کے مطابق ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے جیسے لوگوں کا کام کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے بھی رہیں اور رائے عامہ کو ہموار کریں، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کریں کہ اپنا حاکم اور اپنا امیر ایسے شخص کو منتخب کرو جس کو خدا اس کے رسول کے احکام کا پوری طرح پتہ ہو اور مسلمانوں کو پھر صحیح لائن پر وہ چلا سکے۔ اس وقت تک ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں اور رائے عامہ کو ہموار کریں۔ اس وقت رائے عامہ کا حال یہ ہے، عوام کل انعام ہے۔ ایک شریف انسان کھڑا ہے الیکشن کے اندر، اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جو چور ہے، جو خائن ہے، جو بددیانت ہے، جو فریبی ہے، جو فراڈی ہے، اس کو ووٹ دیں گے۔ پھر نتائج کیا آئیں گے؟ نتائج وہی آئیں گے جو ہم نے کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہوں گے۔ ہمارے بد اعمالیوں کے نتیجے میں جو غلط لوگ آ گئے وہی ہمارے حاکم ہوں گے، وہی ہم پر ظلم ظالمانہ فیصلے مسلط کریں گے۔ اس لیے کوئی عام آدمی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا بجوز اس کے کہ اگر دشمن آپ کے گھر میں داخل ہو چکا، خدا نہ کرے کہ دشمن کی فوج آگے ملک کے شہر کے اندر داخل ہو چکی ہے، پھر اس وقت کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر ہر مسلمان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرے گا اپنی جان کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے۔ لیکن عام حالات کے اندر کسی، یہ شرعی اصول ہیں، عام آدمی ہتھیار نہیں اٹھائے گا کسی کی طرح۔ لیکن جب دشمن شہر کے اندر داخل ہو جائے، گھر کے اندر آ جائے، پھر اس وقت کسی کا انتظار نہیں۔ اس وقت عورتیں بھی اپنا کردار ادا کریں گی۔ اگر وہ ہتھیار چلا سکتی ہیں، ڈنڈے چلا سکتی ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ لیکن اس وقت جو کچھ یہ بم دھماکوں کی شکل میں اور فلاں کر رہی، یہ سب ظلم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کام کرنے والا کوئی شخص بھی اللہ اس کے رسول کے دین سے واقف نہیں ہوتا۔ یہ سب اغیار کے ایجنٹ ہیں، یہ تیار کردہ لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ، یہودیوں کے، ہندوؤں کے اور مجوسیوں کے۔ اس لفظ کو میرے ذہن میں رکھیں، یہود اور ہنود اور مجوس۔ ہمارے پاکستان کے اندر یا عرب دنیا کے اندر جو افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، مسلم دنیا کے اندر، یہ ان تین طبقوں نے پھیلائی ہے۔ لیکن وہ زیادہ، ان کے لابیاں پاکستان کے اندر زیادہ مؤثر اور طاقتور ہیں، ہندو لابی، مجوسی لابی اور یہودی لابی۔ انہی کے تیار کردہ لوگ ہوتے ہیں، وہی حرکتیں کرتے ہیں، اور جواز پیدا کرنے کے لیے اس ملک کے حکمران طبقے کو، جو مقتدر طبقہ ہے، کہ اب تم مدرسوں پر چڑھائی کرو، مسلمانوں کو مارو، ان کی عورتوں کو مارو، ان کے بچوں کو مارو، داڑھی والوں کو مارو، ان کو پکڑو۔ بھائی آپ اور میں مسجد میں بیٹھے، مسجد تعالیٰ کے مسلمان ہیں، ہمارے حاشیہ خیال میں بھی کبھی آتا ہے، کبھی سوچ سکتے ہیں، ہمارے خواب میں کبھی دیکھا ہم کسی مسلمان پر زیادتی کریں؟ کیسے کوئی مسلمان کسی زیادتی کر سکتا ہے؟ کیونکہ مسلمان ایک چڑیا کو بھی بے گناہ نہیں مار سکتا، کسی انسان کو کیسے مارے گا؟ یہ سب کے سب وہ ایجنٹ ہوتے ہیں، انہی کے تیار کردہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں مارتا، نہ یہ پولیس پکڑتی ہے نہ دوسرے لوگ، کیونکہ وہ ان کے تیار کردہ لوگوں کو معلوم ہو۔ ریون ڈیوس ایک آدمی تھا، اس نے دن دہاڑا کتنے آدمی قتل کیے، کتنا باعث طریقے سے واپس پہنچا دیا گیا۔ یہ ہمارے پاس زندہ مثال موجود ہے۔ کل ہی کی بات ہے، کراچی کے اندر جو خوفناک ہتھیار پکڑے گئے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا نہیں چیخا۔ اگر یہ کسی مدرسہ سے نکلے ہوتے، ابلیس کی ساری اولاد نکل کر دن رات بھونکتے رہتے، کیا ذکور اور کیا اناس، کیا مرد اور کیا عورتیں، لیکن وہ اغیار کے ایجنٹ، ایک تنظیم، ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ سے پکڑے گئے، اور یہاں کے ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کنٹینر لوٹے گئے تھے اسلحے والے، وہی ہتھیار ہے۔ اس کے لیے روایتی خبر تو شائع ہوگی، لیکن اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ دب جائے گی بات،
کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جتنی بھی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں باقاعدہ تیار کردہ لوگ ہوتے ہیں، ہنود و مجوس کے، ان کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہتھیار بھی فراہم کرتے ہیں، وہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی کامیابی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. وزیرستان پر حملے کرو، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عورتیں ماری جاتی ہیں، بچے مارے جاتے ہیں. باجوڑ کے مدرسے پر حملے کے 84 بچے ایٹ اے ٹائم. پشتو زبان کے اندر میں نے فیس بک پر دیکھا، کوئی زخمی بچہ تھا، اسے پوچھا کتنی عمر کے تھے، کہتے 5 سال سے لے کے 10 سال تک کے عمر بچے تھے. وہ دہشت گرد تھے، اور ہر ایک کے پاس قرآن کھلا ہوا تھا. اس پر تو کوئی واویلا نہیں کیا گیا. لال مسجد میں 2500 1800 بچیاں تھیں اور اس میں نوجوان تھے، 2500 مار دیے. اس پر کوئی واویلا نہیں کیا، اس میڈیا نے کچھ نہیں کیا. دارالتعلیم قرآن پر پنڈی میں پورا مدرسہ اور مسجد جلا کر رکھ دی، اس پر کوئی واویلا نہیں ہوا. کراچی پہ نوری ٹاؤن میں ہوا کچھ عرصہ پہلے. فیصل آباد میں مولانا ضیاء القاسمی کی قبر کو کھودا گیا، ان کے مدرسے کو لائبریری کو جلا دیا گیا، اس پر کوئی واویلا نہیں ہوا. ملالہ نام کی ایک لڑکی اسے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، اس پر حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ امریکی صدر مطلب اٹھ کے نکل کے بولتا ہے. پوری دنیا کی تیاری پہلے سے تھی، جو ہی یہ حرکت ہوئی پوری دنیا بھونکنا شروع کر دی اس نے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہ جو کھوپڑیاں ہیں نا، یہ بھیجے سے خالی ہیں. ہمیں جو کچھ یہ خرافات اور بکواسات ادھر سے ملتے ہیں، فوراً اس کو آمنا وسلمنا صدقنا کہہ کر مان لیتے ہیں. خود سوچنے کی صلاحیتیں ہمارے پاس موجود نہیں کہ یہ ہے کیا، ہو کیا رہا ہے. ابھی حالیہ دنوں کے اندر آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی، وہی لڑکی وہ شیطان رشتی کے ساتھ تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیش کی ایک گستاخ غدار عورت تھی، اس کے ساتھ کھڑی ہے. یورپ والے اگر کسی کو اٹھاتے ہیں تو وہ اسلام کے غداروں کو اٹھاتے ہیں. اسلام کے وفاداروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے. آپ کا میڈیا، آپ کا یہ نام نہاد دانشور طبقہ جو ہے، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت کا اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سخت اسلام کے دشمن ہیں اور کتنے اللہ کے باغی ہیں، کتنے اسلام سے بیزار لوگ ہیں. کل کا جو واقعہ ہوا اس پر نہ وہ آسمہ جہانگیر بولتی ہے تو نہ وہ دوسرا حسن نثار نام کا کوئی خبیث ہے، نہ اس نے کوئی واویلا کیا تھا، نہ کسی اور طبقے نے. اگر یہ کسی مدرسے سے اس طرح کے 10واں حصہ بھی کر چند ہتھیار پکڑے جاتے ہیں تو انہوں نے جا کر وہاں ڈیرا ڈال لینا تھا، صبح شام بھونکتے رہتے. اس لیے کہ ان کے منظور نظر لوگ جو ہیں ان سے یہ برآمد ہوا ہے، بس آئی گئی ہو جائے گی، بس 1 دن 2 دن کا معاملہ ختم ہو جائے گا. ساتھ سیاسی دباؤ کی بنا پر تو یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ فساد ہے. اور جہاد کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. جہاد کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے اندر درخت بھی نہ کاٹے جائیں، جو انسانی ضرورت کے لیے آتے ہیں. تمہارے دشمن کا باغ ہے اس کو نہ جاڑا جائے. جو درختوں تک کی حفاظت کرتا ہے اسلام، وہ انسانوں کو مارے گا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فساد ہے، اور یہ فساد کرنے والا مسلمان نہیں، وہ سب کفار ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان کی داڑھی رکھوائی جاتی ہے، پگڑی بندھوائی جاتی ہے. ان کو دشمن اگر کوئی واردات کرتا ہے تو پھر اس کو یہ پوری تیاری کرتا ہے. وہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں طالبان نے قبول کر لی ذمہ داری، طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. وہ اسی وقت ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چٹ لکھ کر دیتا ہے کہ ہم نے یہ کام ہونے کی. ابلیس بھی بھنگڑے ڈالتا ہوگا کہ میری اولاد جو میں نے نسل تیار کی ہے کتنا بڑا جھوٹ بولتی ہے. ابلیس بھی لعنت بھیجتا ہوگا ان پر. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ فوراً قبول کر لیتے اس بات کو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس وقت مشکل حالات ہیں مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہمیں نجات دے.
اور یہ یاد رکھیں کہ جہاد یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، افراد و اشخاص کی نہیں۔ اس میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن امیر کی اطاعت کے ساتھ، امیر کے حکم کے ساتھ، امیر کے بغیر نہیں۔ آج اس ہفتے کا درس کا آخری دن ہے۔ کیا فیصلہ آپ حضرات نے کیا ہے کہ اگلے ہفتے میں عشاء سے پہلے بعد مغرب کر لیا جائے یا ابھی اس مہینے میں اس طرح چلنے دیا جائے؟ پھر اگر ہم تبدیلی کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں، ابھی عشاء کی نماز 8 بجے ہوتی ہے تو پھر درس 7 بجے ہوگا، تاکہ اذان سے پہلے درس ختم ہو جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ ابھی چلو اس اگلے ان چند دنوں میں جو بھی زندگی ہوئی تو اسی طرح چلنے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ الہ العالمین، ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ تو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دماغ کو روشن فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین، ہمارے جتنے مسلمان بھائی اور بہنیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بچے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے غیبی نظام کو متحرک کر کے یا اللہ ان گھروں سے بیماریوں کو نکال دے، پریشانیاں دور فرما دے، ٹینشن ختم کر دے۔ جس طرح کی پریشانی بھی ہمارے کسی ساتھی کو، کسی دوست کو لاحق ہے، بیماری کی شکل کے اندر ہے، مقدمے کی شکل کے اندر ہے، معاشی تنگ دستی یا کاروباری پریشانی کی شکل میں ہے، یا اللہ جتنی پریشانی میں تو اپنے رحم سے دور فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان پر مشکل حالات ہیں، دنیا کفر متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی طرف ہے اور اس کے لیے دن رات منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان منصوبہ سازوں کو ان کے منصوبوں سمیت پیوند زمین اور خائب و فاسد کر دے، ناکام نامراد کر دے۔ یا اللہ تو دین کی اور اہل دین کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی دین والے ہیں یا اللہ تو قدم قدم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کی جان حاجت پوری فرما، ہر ایک مشکل کو آسان کر، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ صلی اللہ